بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا باب ہے ہمارا، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، شروط لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ یہ کلمہ اس طرح ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ زبان سے اقرار کر لے اور اس کے جو شروط و ضوابط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان تمام شروط و ضوابط سے، ان تقاضوں سے غافل رہے۔ اس کے باوجود وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے مجھے وہ فضیلت مل جائے گی جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اندر وارد ہے، جن کا تذکرہ ابھی شروع میں کیا گیا کہ وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا، تو میرے لیے جنت پکی ہے کیونکہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، گرچہ روزانہ اپنے قول و عمل سے اس کلمے کی دھجی اڑاتا ہوں۔ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے شروط و ضوابط ہیں، کوئی بندہ وضو کرے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کو اگر وہ اپنے سامنے نہیں رکھتا اور ان شرطوں کے مطابق نہیں چلتا، ان شرطوں کو پورا نہیں کرتا، تو صرف عمل کر لینے کی وجہ سے اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور اسے نہیں کہا جاتا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھے، اس کے لیے شرط ہے کہ وضو کرے۔ اگر کسی نے خشوع و خضوع کے ساتھ اسی طریقے پر، جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے لمبی نماز پڑھی لیکن بغیر وضو کے، کیا یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کیونکہ شرط مفقود ہے یہاں پر۔ اگر شرط مفقود ہے تو اصل بھی مفقود ہے۔ کسی نے وضو کیا لیکن جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ناپاک تھا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا شرط ہو سکتی ہے؟ یہ شرطیں کہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے؟ اس بھائی سے ہم کہیں گے کہ نماز کی کچھ شرط ہے یا نہیں ہے، وضو کی کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اقرار کرے گا کہ ہاں نماز کی یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ تو جب آپ نماز کے مسئلے میں مانتے ہیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ کہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز کی یہ شرط ہے؟ جتنے بھی شروط آپ نماز کے اندر مانتے ہیں، کوئی شخص قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرے، کسی دوسری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لے، یا کوئی شخص کہے گا کہ اس کی نماز صحیح ہے؟ کوئی شخص ننگا ہو کر نماز پڑھے، وضو کیا تھا لیکن ستر پوشی نہیں کی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے، بغیر عذر کے بہت گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی نماز کے اندر، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا لیکن ستر پوشی نہیں کی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہر شخص کہے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کہیں گے کہ کوئی حدیث دکھاؤ، آیت دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ اس کی یہ شرط ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے پر اگر وہ لا الہ الا اللہ کے لیے طلب کر رہا ہے تو نماز کے لیے بھی نہیں دکھا سکتا وہ، حالانکہ مانتا ہے کہ نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ تو علماء نے کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرتے ہوئے ان شروط کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء اکرام نے کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرنے کے بعد ان شروط کا تذکرہ کیا ہے، اور تمام علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ کتاب و سنت کے اندر صریح طور پر کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ شرط ہے، یا صحابہ اکرام تابعین کے اقوال سے ہمیں بالکل صراحت کے ساتھ نہیں ملتا کہ یہ شرط ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے، تو اسے نماز کے شروط، وضو کے شروط، روزے کے شروط، حج کے شروط، ان تمام شروط کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ وہاں پر بھی یہ شروط اس طریقے سے ان کو نہیں ملیں گے، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، اور نہ صحابہ اور تابعین کے اقوال میں سے اس طرح ملیں گے کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ البتہ اصول وہی سے مأخوذ ہے، اصل وہی ہے، قرآن مجید، اللہ کے رسول کی احادیث، سلف صالحین کے اقوال۔ چنانچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق
مشہور تابعی وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر صیغہ تعلیق کے ساتھ اسے روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے صفت الجنہ کے اندر، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب الاسماء والصفات، جو کہ عقیدے اور حدیث کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے جو اپنی سند سے احادیث کو روایت کرتے ہیں، جس میں وہ تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور بھی جو صحابہ اکرام بعد میں وفات پائے ان تمام صحابہ اکرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس جلیل القدر تابعی سے سوال کیا گیا، الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم ولكن لیس مفتاح الا له اسنان، یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسی بھی کنجی دیکھی ہے جس میں دندانے نہ ہو، جس میں اسنان نہ ہو، جس میں دانت نہ ہو؟ فمن جاء به باسنانه فتح والا لم يفتح، اگر کوئی دانت والی کنجی لائے گا تو تالا کھلے گا، اور اگر بغیر دانت والی کنجی لائے گا تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو صحیح کنجی لانا ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل اسمارٹ کنجیاں آ چکی ہیں کارڈ کی شکل میں، اس میں تو دانت ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی دانت ہوتے ہیں، بغیر پاسورڈ کے آپ کھول دیں اس کو، دروازے کو کھول سکتے ہیں، اس کے اندر بھی پن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی دندانے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا تھا وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے شروط ہیں، ضوابط ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کرے گا کوئی تب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ یقیناً لا الہ الا اللہ کنجی ہے، لیکن ان شروط کے ساتھ اگر کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ کنجی ہے یہ۔ لیکن ان شروط کی پابندی نہ کرے، پاسداری نہ کرے، تو پھر یہ کنجی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اس لیے ان شروط کو جاننا ضروری ہے۔